بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کا بادشاہ جو عزیز مصر کہلاتا تھا، عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں خرید کر لے آیا اور اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کر دیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ اس بچے کی سلیقے سے پرورش کرو، بلکہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پالو، بڑا ہو کر یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کی اذیت ناک فضا سے نکال کر شاہ مصر کے آرام کردہ اور پر آسائش محل میں پناہ دی، تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ کس طرح علم و حکمت حاصل کرتے ہیں اور کیسے اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر کے محل میں بڑے ناز و نعمت میں رہے اور پلے بڑھے، لیکن ابھی انہیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے کافی تکالیف برداشت کرنا باقی تھیں۔ وہ توحید پرست، عقل مند اور خوبصورت نوجوان تھے۔ انہیں مصری عوام کا بدکاریوں والا رہن سہن بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک دن ملکہ زلیخا نے ان سے کہا، یوسف علیہ السلام، تم دوسرے جوانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت ہو، مگر تمہاری پاکیزگی اور پرہیزگاری حد سے بڑی ہوئی ہے۔ تم بھی یہاں کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا، میرے لیے جیسی زندگی تم چاہتی ہو ممکن نہیں ہے۔ یہ دو ٹوک جواب سن کر زلیخا اور بعد دوسری عورتیں اس کی ہم خیال تھیں جو آگ بگولا ہو گئیں، اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو قید کرا دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قید خانے کو گناہ کی زندگی پر ترجیح دی، پر حضرت یوسف علیہ السلام بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیے گئے اور برسوں تک قید میں رہے۔ مگر آپ علیہ السلام کے دل سے برابر یہ آواز آتی رہی، یوسف علیہ السلام، یہ قید خانہ تیرے لیے شاہ مصر کے محل سے بہتر ہے۔ جب تک یہ تکالیف اور سختیاں برداشت نہیں کرو گے، اعلیٰ تعلیم و تربیت نہیں پا سکو گے اور نہ ہی اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں دو آدمی اور قید کر دیے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی، پانی اور شربت پلانے والا، اور دوسرا بادشاہ کا نان بائی تھا۔ ایک دن وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی، آپ بڑے نیک اور اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ ہم دونوں نے ایک خواب دیکھا ہے، بھلا اس کی تعبیر تو بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کیوں بھائی، تم نے کیا کیا خواب دیکھا ہے؟ ایک کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں ہوں اور ان کے لیے شربت بنا رہا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں روٹیوں کا تھال سر پہ رکھے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھائے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں اور کھانا آنے تک آپ کے خواب کی تعبیر بھی بتا دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یوں کہنے لگے، بھائیو، میں اس شہر میں بڑی آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن میں نے اس شہر کے عوام، جو نہ صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت کی انہیں کوئی فکر ہے، کی طرح بے راہ روی اختیار نہ کی تو مجھے سزا کے طور پر اس قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بھائیو، میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے دین مقدس کا پیروکار ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ بے شک یہ دین مقدس ہمارے اور تمام عوام کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اگرچہ لوگ اس کا احساس نہیں کرتے۔ بھائیو، کیا یہ صحیح نہیں کہ تم لوگوں نے خدائے واحد کو بھلا کر بتوں اور اپنے رکھے ہوئے چند ناموں کی عبادت کرتے ہو؟ مگر اللہ تعالیٰ کا ابدی اور مضبوط دین یہی ہے، مگر افسوس کہ لوگ نہیں سمجھتے۔ بہرحال، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لیتا اور اب خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ سنو، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بادشاہ کے لیے شربت تیار کر رہا ہے، وہ جلد رہا کر دیا جائے گا اور اپنے پرانے کام پر لگا دیا جائے گا۔ البتہ جس نے یہ دیکھا کہ پرندے اس کے سر پہ رکھی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں، اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔
یہ وہ تعبیر تھی جو تم معلوم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے جس کے بارے میں نہیں یقین تھا کہ نجات پا جائے گا اور اپنے پرانے منصب پر لوٹا دیا جائے گا، چپکے سے کہا، جب تم دوبارہ بادشاہ کے دربار میں جانے لگو تو کسی دن ان سے کہنا کہ میں بے گناہ قید خانے میں پڑا ہوں، شاید میری رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے۔ مگر وہ بھول گیا اور اس نے شاہ مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی ذکر نہ کیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ایک مدت تک قید خانے میں اسی طرح پڑے رہے کہ کوئی بھی ان کا پرسان حال نہ ہوا۔ ایک دن حسب معمول بادشاہ نے دربار لگایا، مگر وہ کچھ پریشان سا تھا۔ آخر وہ اپنے حواریوں سے کہنے لگا، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور سخت پریشان ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ 7 کمزور گائیں 7 موٹی گائیں گائیوں کو کھا رہی ہیں۔ ایک طرف گندم کے 7 ہرے بھرے خوشے ہیں، جبکہ دوسری طرف اتنے ہی سوکھے ہوئے ہیں۔ جلدی سے مجھے اس خواب کی تعبیر بتائی جائے، میں سخت غمگین ہوں۔ حواری یہ خواب سن کر دم بخود رہ گئے اور عرض کرنے لگے، اے عزیز مصر، یہ محض آپ کی پریشان خیالی ہے اور پریشان خیالی کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ اس وقت بادشاہ کے ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا، جنہوں نے اس کے خواب کی جو تعبیر بیان فرمائی تھی وہ حرف بحرف صحیح نکلی۔ وہ فوراً بول اٹھا، اے عزیز مصر، میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ بولا، تم کیسے تعبیر بتاؤ گے جبکہ بڑے بڑے دانشور لا علمی کا اظہار کرتے ہیں؟ ساقی نے عرض کیا، اے عزیز مصر، دراصل قید خانے میں ایک نوجوان قید ہے، وہ بڑا نیک اور شریف ہے، وہ خواب کی تعبیریں جانتا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ ساقی قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے یوسف، اے نیک آدمی، اے ہمارے اچھے بھائی، ہمارے بادشاہ نے بھی ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی تعبیر بتا دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کہو کیا خواب دیکھا ہے؟ بادشاہ نے کہا، ساقی بولا، بادشاہ نے دیکھا ہے کہ 7 کمزور گائیں 7 موٹی تازی گائیوں کو کھا رہی ہیں اور گندم کے 7 ہرے بھرے خوشوں کے ساتھ 7 سوکھے ہوئے خوشے رکھے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فوراً فرمایا، بات یہ ہے کہ 60 سال تک تمہارے ہاں خوب اجناس ہوں گے اور پھر 7 سال مصر میں شدید قحط سالی آئے گی اور قحط پڑ جائے گا۔ یہ خشک سالی 7 سال جاری رہے گی۔ چنانچہ پہلے 7 سالوں میں تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں اور جب فصل پک جائے تو گندم سنبھال کر رکھ لیں اور احتیاط سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو استعمال کریں۔ جب خشک سالی کے دن شروع ہوں تو جمع شدہ گندم کو استعمال میں لائیں، اس کے بعد خشک سالی ختم ہو جائے گی اور حسب معمول بارشیں لوٹ آئیں گی اور لوگ خوب غلہ پیدا کریں گے۔ بادشاہ یہ تعبیر سن کر بڑا حیران ہوا کہ یوسف علیہ السلام کس طرح یہ معلومات رکھتا ہے۔ اس نے نوکر کو بھیجا کہ یوسف کو بلا کر لائے، مگر یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے فیصلوں سے قبل قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، جاؤ شاہ مصر سے کہہ دو پہلے عورتوں کی طرف سے مجھ پر لگائے گئے الزام کا فیصلہ کریں تاکہ معلوم ہو کہ میں کس طرح اس جرم سے بری ہوا ہوں۔ دیکھو، بادشاہ سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں یہ فیصلہ اس لیے نہیں چاہ رہا کہ میری تعریف و ستائش ہو، بلکہ اس لیے کہ شاہ مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنے محسن شاہ مصر سے کس قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ شاہ مصر نے عورتوں کو حاضر کیا اور تمام واقعہ سچ سچ پوچھا۔ جب عورتوں خصوصاً ملکہ زلیخا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے خطا ہیں، ہم نے دھوکے سے اس کو قید میں کروایا تھا، شاہ مصر نے عورتوں کو لان تان کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت قید سے بری کر دیا۔ انہیں مصر کے خزانے کا نظام ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا میں بھی عزت و وقار عطا فرمایا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام گویا خود عزیز مصر تھے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اور نیک اعمال لوگوں کو اسی طرح عزت دیا کرتے ہیں۔